جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر سیما اور امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ جناب چیمہ صاحب۔ آج تھینک یو کل سر۔ آپ کا وقت مجھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ ماشاء اللہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی انویٹیشن میں پہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لوگوں کے بڑے مہمان تو آپ کا ٹائم تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک بڑا ہی پریشیس ٹائم ہے، تو چلیں کوئی نہیں 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 نہیں، ایسی ظاہری بات ہے سر، وہ امریکہ تو آئے ہیں، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بہت کچھ، ظاہری بات ہے۔ لیکن پاکستان کے حالات تو آپ کو پتہ ہے، وہیں کھڑے ہوئے ہیں، اسٹیٹک ہے، جانا ہے واپس وہاں پہ جا کے دیکھ رہے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، آج آپ سے بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے ان کی بیٹی جو تھی مریم نواز صاحبہ، اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کو بیسیکلی ایک کیس میں سزا پہلے دی گئی، ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو جو ہے وہ ایکوٹ کر دیا ہے۔ میرے صاحب، پاکستان میں نیب کا ادارہ استعمال ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی ادارے، اسٹیبلشمنٹ نیب کے ادارے کو استعمال کرتے ہیں تاکہ سیاستدانوں کو سزائیں دیں، ان کو گھٹنوں پہ جو ہے نا وہ لے کے آئیں تاکہ وہ ان کی بات مانیں۔ ادھر بھارت ہے، وہ ہم دیکھیں کتنا پرسکون ترقی کر رہا ہے، وہاں پہ تو اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ جو نواز شریف کے خاندان میں کو نرمی بیتی جا رہی ہے، اسحاق ڈار ایز اے فائنانس منسٹر واپس آ رہے ہیں، مریم نواز کے کیس کو ریلیف ملا، اور سنا نواز شریف بھی واپس آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں؟ جو غلطیاں اسٹیبلشمنٹ نے یا اداروں نے پیچھے کی وہ ٹھیک ہو جائیں گی اب، اور یہ لوگ نواز شریف کو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں اور ہم بھی بھارت کی طرح کوئی صحیح پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ٹریک پہ چلیں گے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے نا چیمہ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ پولیٹیکلی 100% جو ہے وہ نیوٹرل ہوں، یس امپارشل ہوں۔ لیکن میں گزشتہ 4-5 سال سے یہ جو ایک آن سلاٹ ہوا ہے مسلم لیگ پہ، اس کو میں نے ہیومن رائٹس پوائنٹ آف ویو اور رول آف لا کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے دیکھا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ خان صاحب ورسز جو جنگ وہاں پہ نواز شریف جاری ہے اس میں ہم کسی ایک کیمپ میں ہیں۔ دونوں کی اپنی اپنی کچھ خوبیاں اور خامیاں ہیں، بعض چیزوں پہ ہمیں خان صاحب پسند ہیں، بعض پہ ہمیں نواز شریف پسند ہیں، لیکن جو انصاف کے تقاضے ہیں نا، انصاف کے تقاضے ہمیشہ انڈیویجول سے شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ آگے جا کے تو آپ کی سوسائٹی میں اور پھر اسٹیٹ میں جو ہے وہ بنتے ہیں۔ تو میں نے اس کو بڑا کلوزلی واچ کیا، تو میری تو شروع سے یہ اوپینین ہے کہ یہ جو جس طریقے کا عدالتی پروسیس کیا گیا اور جس طریقے سے ان لوگوں کو مسلم لیگ کے لیڈروں کو پھانسا گیا اور پھر ان کو ایک طریقے سے وکٹمائز، میں اس کے لیے وکٹمائز کا لفظ استعمال کرتا رہا ہوں، کیا گیا۔ اب اس سے خان صاحب نے بھی ڈیفینیٹلی مور دین 4 ٹائمز جو میں نے سنا ہے، انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ کیسز جو ہیں وہ فلاں دور میں بنے تھے، فلاں بنے تھے، ہم نے نہ کسی کو کہا، نہ نیب ہمارے سنتی ہے، تو اس لیے دس از ناٹ اباؤٹ خان ورسز نواز شریف، دس از، یہ جو ہے نا آپ کے سسٹم کے اندر جو سرانڈ ہے، جو گند ہے، یہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ محض ایک پوائنٹ ثابت کرنے کے لیے کہ جی ہاں بڑے لوگوں کو بھی ہم پکڑ سکتے ہیں، اس معاملے میں ہمیں اتنی ہمت ہے کہ ہم بڑے لوگوں کو بھی جو ہے وہ عدالتوں پہ کھڑے کر سکتے ہیں، تو ان کو اگر آپ ذلیل کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی جو رول آف لا کی ریورس خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ آپ ایک چھوٹے آدمی کو جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں محض اس لیے کہ اس کے کوئی وسائل نہیں، یا وہ آپ کو رشوت نہیں دے سکتا، یا سسٹم کے اندر فائٹ کرنے کے لیے اس کے پاس انف ریسورسز نہیں ہیں، تو وہ وکٹمائز ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک آدمی محض اس لیے وکٹمائز ہوتا ہے کہ وہ بڑا آدمی ہے، اس کے پاس بہت بڑے پیسے ہیں یا پاور ہے، تو یہ بھی وہی وکٹمائزیشن ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے بھاری کی جو ہے۔ اسی کو تو رول آف لا کہتے ہیں، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ جب رول آف لا کی بات ہوتی ہے تو یہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں ایسی بات نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ آپ کسی آدمی کو محض اس لیے سزا نہیں دے سکتے کہ یہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کیوں رہا، یا اس نے جو ہے وہ ایک اتنی امپائر کیوں کھڑی کر دی جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کو جو ہے وہ ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، یا اس کے بچے امیر کیوں ہیں۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ کیس بائی کیس ڈسکس ہوتی ہیں،
اور اس میں ہر آدمی اپنے اعمال، اپنے معاملات اور اپنی ایکٹیویٹیز کا اس کو ذمہ دار سمجھنا چاہیے. اس لیے شروع دن سے ہی یہ مریم نواز کا یہ جو کیس ہے، جس کو آپ ایون فیلڈ کیس کہتے ہیں، اس کے بارے میں میری دو ٹوک رائے رہی ہے کہ اس کے بارے میں بہت غلط فیصلہ ہوا ہے. اس کے لیے دو چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں ایز اے لائر. ایک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کسی کیس میں پرنسپل آف نیچرل جسٹس جو ہے اس کو فالو کیا گیا. اور پرنسپل آف نیچرل جسٹس وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی جو نیٹی گریٹی ہے، ایویڈنس کیا ہے، کیسے پیش کی گئی، جو ڈیفنس ہے اس کو کتنا موقع دیا گیا، ان کو کہیں میڈیا ٹرائل یا اس طرح کی چیز میں لا کے، دباؤ میں ڈال کے، کوئی پبلک پریشر میں لا کے، کوئی بلی کر کے تو کہیں دیوار سے تو نہیں لگایا گیا. پرنسپل آف نیچرل جسٹس ایک واسٹ قسم کا جو ہے، اس میں پرنسپلز انوالو ہیں کہیں چھوٹے چھوٹے. اور دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ڈاکٹرائن آف فیئرنس جس کو آپ کہتے ہیں، کیا وہ اپلائی ہوئی ہے. تو اگر وہ اپلائی ہوئی ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ ایک کرپشن کیس میں کسی آدمی کے ساتھ پاکستان میں یہ سلوک ہو سکتا ہے جو نواز شریف کا یا کسی پرائم منسٹر کا بیٹا نہیں ہے، یا جس کی کوئی بہت بڑی ہائی پروفائل پرسنالٹی نہیں ہے، کیا آپ اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ دی آنسر از نو. تو اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو سارا کام ہو رہا ہے یہ بہت بڑا حملہ ہے، جس کا کوئی تعلق جو ہے وہ انصاف کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ناانصافی کی ایک شاہکار قسم کی مثال ہے. اور مجھے یہ مطلب اچھا لگا ہے کہ اب وہی عدالتیں جو ہیں دے کیم انٹو سینسز، اور انہوں نے جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ریکٹیفائی کرنے شروع کر دیا ہے. اب اس میں بات یہ نہیں کہ کون واپس آ جائے گا یا نہیں آ جائے گا. آپ نے کون سے ڈیو پروسیس میں کسی کو ایگزائل کیا ہوا یا نکالا ہوا یا بھاگنے پہ مجبور کیا ہوا ہے تو وہ واپس آ جائے گا تو قیامت آ جائے گی. بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ کہیں بھی فیئرنیس اپلائی ہوئی نہیں. یہ سارا کام بنیادی طور پہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا نام تھا اس سکینڈل کا، جو جس میں یہ پاناما سکینڈل تھا، جس میں نواز شریف کے خلاف اتنا بڑا اسالٹ شروع ہوا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد جو کئی سکینڈل سامنے آئے آپ کی ملک میں، جس میں ایک وائٹ پیپر سکینڈل تھا جس میں آپ کے ٹاپ ملٹری جرنلز اور پاورفل قسم کے براس اور اس طرح کی قوتیں تھیں، ان کے خلاف کون سی تحقیق ہوئی، کون سا کیس کھلا، کون سی نیب نے جو ہے وہ اقدام کیا. تو یہ جو آپ دو چیزیں نا، ایک تو نیب کو آپ ڈسمنٹل کر رہے ہیں یا اس کو تھوڑا سا لگام دیں، یا آپ رول آف لا کو پورے پاکستانی شہریوں کے لیے ایکولائز کریں. ان چیزوں کے میں حق میں ہوں. اس میں بڑے لوگوں کے ساتھ اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے کو بڑا ہونے کی سزا نہ دی جائے اور چھوٹے کو چھوٹا ہونے کی سزا نہ دی جائے. یہ اس کے ریورس نہیں ہے کہ جی یہ بڑا آدمی ہے تو ہم اس کو چھوڑتے ہی نہیں، اس کے پیچھے ہم جو ہے 2-2 لاکھ لوگوں کے جلوس لے کے نکلیں گے، عدلیہ کو جو ہے وہ فالن کر کے لائن میں لائیں گے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس کے خلاف کھڑا کرنے پہ مجبور کریں گے اور بالآخر اس کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیں گے چونکہ یہ بڑا آدمی کیوں ہے. دس از نان سینس، دس از ناٹ رول آف لا یا جسٹس یا اس ٹائپ کی چیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بالکل درست ہے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو پاکستان میں ایک تاثر ہے کہ ایٹ ٹائمز جوڈیشری اور جو ان الیکٹڈ ادارے ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری جو ہے یہ آپس میں گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں اور سیاستدانوں کو جو نکیل ڈال لیتے ہیں. اور جس طرح کے فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے سزائیں دی، نواز شریف کو سزا دی، سب کو سزا دی، اور عمران خان کو کہہ دیا کہ یہ تو صادق اور امین ہے، اور وہ اس بات پہ دندنا رہے ہیں. یہ جوڈیشری ہماری کیوں ٹھیک نہیں ہوتی؟ کیوں یہ اس طرح سیاستدانوں کو پولیٹیکل قسم کی سزائیں جو ہیں وہ دیتی ہیں؟ ایسے لگتا ہے ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی کوئی سیاسی کردار ہے. یہ پچھلے دنوں جس طرح معاملات خراب ہوئے، باقی ملک میں، انڈیا میں، باقی ملکوں میں تو اس طرح نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس طرح کی حرکتیں کرے اور ایک پارٹی کو فیور دے رہی ہے اور دوسری پارٹی کے. تو یہ جو ادارے جو ان الیکٹڈ آفیسز ہیں یہ کیوں مل جاتے ہیں اور جمہوری طاقتوں کو نیچے گراتے ہیں یا ان کو مینج کرتے رہتے ہیں؟ یہ سلسلہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے اکنامک کنڈیشن ہے کہ اب ہم ملک ملک جا کے پیسے مانگ رہے ہیں، ملک ملک جا کے، یہ ملک ملک ہیں، ہر ملک پاکستان میں ایڈ بھیج رہا ہے، حالات ہمارے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. کوئی کچھ ہمیں کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نیوکلیر اسٹیٹ ہے، انڈیا دنیا میں آئسولیٹ کرنے میں لگا ہوا ہے. تو ابھی یہ جو اکنامک کرائسس پاکستان میں آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری یہ کوئی ہوش کے ناخن لیں گے
کہ آئندہ سیاسی جماعتوں کو یا سیاستدانوں کو اس طرح سزائیں دے کہ ملک کے اندر افراتفری نہ پیدا کی جائے؟ دیکھیں جی، یہ جو آپ انڈیا میں سکون کی یا سموتھلی جو ہے پروگریس کی یا ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس میں مین ڈیفرنس ہی یہی ہے کہ پاکستان میں ایک قیاس اور ایک ڈسٹرکٹیو قسم کی جو پکچر آپ کو سامنے نظر آتی ہے، اور انڈیا میں اس کی نسبت ایک سموتھ قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اور اسپیسیفکلی جب ان ایشوز پہ بات آتی ہے کہ جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ یا جوڈیشری کی بات ہو، تو اسی کو آپ ذرا کمپیئر کر کے دیکھیں کہ ہماری جو جوڈیشری ہے پاکستان میں ہسٹوریکلی وہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہی ہے۔ یہ جو ملٹری نے پاکستان میں رول شروع کیا تھا، اس کی بنیادی وجہ ہی جو ہے آپ کی جوڈیشری تھی۔ سب سے پہلا پرمٹ جو ہے اجازت نامہ، وہ تو آپ کی جوڈیشری نے دیا ان کو، جس میں جو آپ کے جسٹس منیر صاحب جیسے بدنام زمانہ قسم کے جج، جن کا آج تک کوئی جج جو ہے وہ کبھی عزت یا احترام سے نام نہیں لے سکتا، اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ریکٹیفائی کیا تھا نا جو اسالٹ ہوا تھا آپ کا جو سسٹم آف گورنمنٹ ہے اور آپ کی جو پارلیمنٹیرین جو ایک سیٹ اپ بنا ہوا تھا، اس پہ اسالٹ کو انہوں نے ریکٹیفائی کر دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک باقاعدہ حصہ بنا دیا پاکستان میں رولنگ ایلیٹ کا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ اس طریقے سے انوالو نہیں تھے، جس طرح پھر بعد میں جو ہے وہ ایوب خان ڈیفنس منسٹر بن گئے اور پھر آہستہ آہستہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور فیلڈ مارشل بن گئے۔ یہ انڈیا میں تو نہیں ہوا نا۔ انڈیا میں جوڈیشری جو ہے وہ ہمیشہ ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ جب اندرا گاندھی نے جو ہے ڈیموکریسی پہ اسالٹ کیا تھا ایمرجنسی کی شکل میں، تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ انڈین جو ججز تھے یا ان کی جو جوڈیشری تھی، ان کا مجموعی طور پہ، میں ایک آدھ کی بات نہیں کرتا کہ انڈیا میں سارے جج کوئی جو ہے وہ بہت ہی کوئی عظیم لوگ ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ رول آف لا پہ یقین رکھتی ہے، ڈیموکریسی پہ یقین رکھتی ہے۔ آپ کے جج جو ہیں وہ ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ جو رول آف لا ہے اس پہ یقین نہیں رکھتے۔ آپ کے ججز نے ابھی ریسنٹلی اعلان کیا ہے کہ ہم ضمیر کے مطابق فیصلے کریں گے۔ ضمیر ہر آدمی کا مختلف ہوتا ہے جناب، اور ہر آدمی کا ضمیر جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے اس کے بہت سارے معاملات اور اس کی بہت ساری ایفیلیشنز کے ساتھ۔ مثلا آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کو جو طرز زندگی کیا ہے، یہ ساری چیزیں مل کے تو آپ کا ضمیر بناتی ہے نا۔ لیکن رول آف لا یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی، آپ کو صرف قانون نظر آتا ہے، ایویڈنس نظر آتی ہے۔ تو یہ آپ کے ججز نے پٹی جو ہے جو پہنتے ہیں نا، باقی ججز کے آنکھوں پہ پٹی پہنے تاکہ ان کو بڑا چھوٹا اور اونچ نیچ نظر نہ آئے، یہ الٹی پٹی پہنتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو اونچ نیچ اور زیادہ بڑی اور واضح ہو کے تو وہ میگنیفائی ہو کے تو ان کو نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ملٹری کے لیے دروازے کھولے، جس کی وجہ سے جو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایوب خان جو ہے ایک ڈیکیڈ، اور اس کے بعد ضیاء الحق آلموسٹ ایک ڈیکیڈ، اور اس کے بعد آپ کے پرویز مشرف صاحب ایک ڈیکیڈ، کیسے حکومت کرتے پاکستان پہ اگر جوڈیشری ان کے ساتھ نہ کھڑی ہوتی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو کریٹیکلی دیکھیں اور ان کے بارے میں کریٹیکلی تھنکنگ جس کو کہتے ہیں جو پاکستان میں ناپید ہے، تو اس کو پھر آپ کمپیئر کریں گے انڈیا کے ساتھ تو آپ کو صاف نظر آ جائے گا کہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جو ایمرجنسی جو ہے وہ پرائم منسٹر اندرا گاندھی کے دور میں، اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا گیا، اور اس کے بعد کسی نے کوئی اس طرح کی ہمت نہیں کی، حالانکہ حالات اس طرح کے پیدا ہوئے، اس سے پہلے بھی حالات اس طرح کے پیدا ہوئے۔ تو اس میں جو رول بنتا ہے آج تک پاکستان کی جوڈیشری کا، وہ اسی طرح کی ڈگمگاہٹ پہ مبنی ہے، اور ہمارے ججز کہیں ایسے ہیں جو شرمندگی کا باعث ہیں۔ جیسے آج سب اس پہ متفق ہیں کہ جسٹس منیر جو ہے وہ شرمندگی کا باعث ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ ایک دو ججز جو ہیں جن میں آپ کے جناب چودھری صاحب جو ہیرو بن گئے تھے، یا آپ کے ثاقب نثار صاحب جو آپ بیان کر رہے ہیں، ان کو جب تاریخ ان کو جج کرے گی اور کریٹیکل نظر ڈالے گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ تاریخ کے کس سائڈ پہ اور کس خانے میں ان کو فٹ کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا عابد صاحب، ایک اور آخری جو سوال بھی آپ سے میں اس حوالے سے چاہتا ہوں کہ ڈسکس، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر آفس میں جو سنا ہے کہ بگ ہوا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ فون کمپرومائز ہوئے ہیں،
یہ کوئی دنیا میں ایسی مثال ملتی ہے کہ وزیر اعظم آفس جو ہے وہ اس طرح اس کو سنا جا رہا ہو؟ اور آج تو مجھے پتا چلا کہ پاکستان میں جتنے صحافی ہیں، ویسے سچی بات بتاؤں میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا تھا ٹو بی فرینک انف، سم ون سینٹ می اے لنک، اور میں وہ لنک کھولتا تھا تو وہ مجھے پتا نہیں چلتا، میں نے کہا لنک کھولتا ہوں، لنک نہیں کھلتا تھی، وہ کوئی یوٹیوب کا لنک تھا، ٹرسٹ میں، اور میں نے کسی اور کو بھی بھیجا، وہ میں نے کہا یار اس کو کھولو ہاں، وہ نہیں کھلتا تھا وہ لنک، اور تھا جی وہ گانا ہے جی. تو آئی کیم ٹو نو کہ یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے موبائلوں میں، لوگ جو ہے نا وہ گھس جاتے ہیں. تو یہ جو چیز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس وقت جو پرائم منسٹر کو آفس جو ہے اس کو اس کے اندر کوئی فون بگ ہوئے ہوں گے یا کوئی ڈیوائسز لگی ہوں گی؟ اب اتنا بڑا پاکستان کا آفس ہے، وہی سیف نہیں ہے، سیکیور نہیں ہے، تو پاکستان کی سیکیورٹی کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ ایک تاثر تو یہ ہے کہ شاید یہ جو ادارے ہوتے ہیں انٹیلیجنس کے، آئی ایس آئی، آئی بی، یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک دوسرے کو کچھ کرتے رہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پرائم منسٹر آفس کی یہ حالات ہونا، کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان محفوظ نہیں ہے تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ جو بگ ہونا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ نیشنل سیکیورٹی بریچ ہے، اداروں کی انکمپٹنس ہے، یا کہ ہم لوگ بڑا اس کو کیجول لیتے ہیں، خیر ہے یار کہ وہ تو دیکھو نا ایجنسیوں والے سب کوئی سن رہے ہوتے ہیں تو خیر ہے، سن لیں گے تو کیا. ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ دیکھیں جی، ایک انتہائی سینسیٹیو اور ہائیسٹ پروفائل آپ کا آفس ہے، اور اس میں اس طرح کی کوئی چیز جو ہوتی ہے ایک ایسے ملک کے اندر جو نیوکلیئر پاور ہے، اور اس کے بارے میں دنیا ریپیٹڈلی یہ کنسرن شو کر چکی ہے کہ اس کے نیوکلیئر جو ایسٹس ہیں یا نیوکلیئر راز ہیں یا جو بھی نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان سیف ہو سکتی ہے. اب ہم یہ مانتے ہیں کہ جو ہیکرز جو ہیں ہمارے زمانے میں بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے اس طرح کے کام کیے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام، مثلا یہ مثالیں دیتے ہیں جی، وہ جو ایک امریکی صحافی تھا سنوڈن، یا ایڈورڈ فلاں سنوڈن. ہاں روسی صحافی تھا، فلاں تھا، ان سب نے یہ کیا، لیکن انہوں نے کہاں سے، ایک مثال مجھے بتا دیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے یا وائٹ ہاؤس سے یا اس طرح کی کسی پینٹاگون سے یا ایسی کسی سینسیٹیو جگہ سے انفارمیشن ٹیپ کر دی ہو، ایسی بات نہیں تھی. یہ صرف پاکستان میں ہوا ہے، اور یہ پاکستان میں اوور آل جو قیاس کی سچویشن ہے اس کی ایک شکل ہے. اور ایک ایسا ملک جو نیوکلیئر فیسلٹی کو رن کر رہا ہے یا اس کو آن کر رہا ہے، اس کے لیے تو یہ ناقابل برداشت اور ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے. اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت دنیا میں پالیٹکس اور طرح کی چل رہی ہے، اگر یہ پالیٹکس جو ہے وہ تھوڑی اس سمت میں ہوتی تو آج سب سے بڑا کنسرن دنیا کا یہ ہوتا کہ کیا پاکستان کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ بھی سیف ہیں، یا کل کوئی ہمیں یہ بتائے کہ نہیں جی ہیکرز جو ہیں وہ وہاں بھی پہنچ گئے اور اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے چونکہ ایجنسیاں فیل ہو گئی ہیں. ایجنسیاں بے شک یہ کام کرتی ہیں، لیکن جس ایجنسی کا کام پرائم منسٹر کی سیکریسی ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکریسی قائم رکھنا ہے، اس کا تو یہ فیلئر ہے، سمپل ہے. اب یہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ وہ کون سی ایجنسی ہے اور اس نے کس طریقے سے یہ سارا کام جو ہے انہیں دیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں برسٹر صاحب. یہ انفارچونیٹلی ایک جسے کہتے ہیں نا یہ سیکیورٹی بریچ جو ہے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے برسٹر صاحب کہ یہ جو پرائم منسٹر کے پرسنل سیکرٹری ہیں، پرنسپل سیکرٹری جو ہیں توقیر شاہ صاحب، ان کا فون جو تھا وہ کمپرومائز تھا. وہ کیونکہ ساتھ ہوتے تھے ان کے تو وہ کمپرومائز ہوئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ بندے بھی موجود تھے. تو اب دیکھیں کہ اگر پرائم منسٹر کا پرسنل سیکرٹری جو اس کا فون کمپرومائز ہے، اور وہ اس کے پاس ہر کوئی بندہ آ رہا ہے، تو جو سننے والے ہیں وہ تو سب کچھ سن رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو سب سے اچھے پلانر ہیں، کرنے والے ہیں، وہ تو ادارے ہیں ہمارے. اور وہ ادارے اس لیے اچھی پلاننگ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک ایکسکلوسیو انفارمیشن ہوتی ہے، ان کو پتا ہے ہر بندہ کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ شاید زرداری صاحب کہیں تھے، تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں تو یہ پتہ نہیں کدھر تھے، تو کسی نے کوئی بات کی تو انہوں نے اشارہ کیا ایسے، انہوں نے کہا یہ ہر چیز یہاں پہ جو ہے نا سنی جا رہی ہے، سو بی کیئرفل. تو یہ جو چیزیں ہیں، مطلب یہ تو کوئی مزہ نہیں آیا. یہ تو جسے کہتے ہیں نا ہمیں، وہ پھر لوگ کہتے ہیں جی بنانا ریپبلک کیوں کہتے ہیں. مطلب آپ نے صحیح کہا کہ ایک طرف آپ نیوکلیئر ویپنز کی بات کریں، دوسری طرف پرائم منسٹر آفس جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا چیئرمین ہے، جو نیوکلیئر کو ہیڈ کر رہی ہے، اس کا آفس ہی ٹھیک نہیں ہے.
اور مزے کی بات ہے جس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس کی پتہ نہیں کی حالت ہے. وہاں پہ ایگزیکٹلی. بیٹھ کے سارے سروسز چیف بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب. اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ یو سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جناب, تھینک یو.